السلام علیکم، میرا نام ماہرخ افتخار ہے. میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں اور آج میں صحت کہانی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. آج کا ٹاپک جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے اسٹریس اینڈ اینگر مینجمنٹ. سب سے پہلے اسٹریس کہتے کسے ہیں؟ اسٹریس ذہنی دباؤ کو کہتے ہیں. اور وہ ہے کیا چیز؟ اسٹریس از اے باڈیز وے آف رسپونڈنگ ٹو اینی کائنڈ آف ڈیمانڈ اور تھریٹ. ہم سب ذہنی دباؤ کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ہمیں آگاہی بہت کم ہے. ذہنی دباؤ زندگی میں اچھی اور بری دونوں طرح کی چیزوں سے ممکن ہے، لیکن یہ اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب ہم کسی معاملے کو حل نہیں کر پاتے. تب ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اور پھر ہم آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. جو چیز ذہنی دباؤ کا باعث ہمارے لیے ہوتی ہے شاید وہ کسی اور شخص کے لیے زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے وہ بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے اور ہمارے لیے شاید اس کا وہ کوئی باعث تشویش نہ ہو. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہر انسان الگ انداز سے سوچتا ہے اور کسی بھی واقعے پر ہر شخص کا رد عمل مختلف ہوتا ہے. اسٹریس اور ذہنی دباؤ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک گڈ اسٹریس ہوتا ہے اور ایک بیڈ اسٹریس ہوتا ہے. گڈ اسٹریس بہت ضروری ہے ایٹ ٹائمس اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنی پڑھائی کے لیے، ایگزامس کے لیے. آپ کو آفس میں کوئی ڈیڈ لائن میٹ اپ کرنی ہے تو اسٹریس ہونا بہت ضروری ہے. گڈ اسٹریس ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اٹ کیپ اس الرٹ، انٹرسٹڈ، فوکسڈ اینڈ انرجائزڈ. اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے بیڈ اسٹریس. بیڈ اسٹریس کیا کرتا ہے؟ جب چیز حد سے بڑھ جاتی ہے وہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے، ہمارے ٹیلنٹس کو افیکٹ کرتا ہے، بورڈم لے کے آتے ہیں ہماری زندگی میں اور ہماری انرجی کو کم کرتا ہے اور ہمیں ایگزاسٹ کر دیتا ہے. اچھا، جب ہم ذہنی دباؤ کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں تو اس کا ریاکشن ہوتا ہے غصہ. عموماً ہم پھر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ غصہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. نارملی غصہ ہر ایک کو آتا ہے، ہر انسان ذہنی دباؤ محسوس کرتا ہے، لیکن غصہ اور ذہنی دباؤ پورے جسم کو ٹینشن میں مبتلا کر دیتا ہے، جو نہ صرف ہمارے جسم کو بیمار کرتا ہے بلکہ جسم کو بڑھاپے کی مسائل کی طرف لے کے آتا ہے، چہرے میں لائنیں اور جھریوں کا سبب بنتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے. زندگی میں آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس سے ہم ذہنی دباؤ میں مبتلا رہتے ہیں. ہمارا ذہن اور جسم مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور ڈپریشن میں ہم چلے جاتے ہیں. ایسا ہونے سے ذہن الجھتا ہے، جھنجھلاہٹ کا شکار رہتا ہے اور جسم کام کاج کرنا چھوڑ دیتا ہے. ذہنی دباؤ ٹینشن کی جڑ ہے اور اگر یہ دباؤ زیادہ دیر تک رہے گا تو ہمارا نروس سسٹم کھنچاؤ محسوس کرنے لگتا ہے اور جسم کے خود حفاظتی نظام میں کمزوری آنے لگتی ہے. دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سر میں درد ہونے لگتا ہے، صحت اور حسن ماند پڑ جاتے ہیں. یہ تو سارے ایفیکٹس ہیں جو ذہنی دباؤ سے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں. اس تیز رفتار زندگی میں ذہنی دباؤ سے بچا تو نہیں جا سکتا، لیکن اس کے لیے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ اس کا مقابلہ ٹھنڈے دل و دماغ سے کیا جائے. جب ہم ٹھنڈے دل و دماغ سے کریں گے تو اسٹریس کم ہوگا، اور جب اسٹریس کم ہوگا تو ہماری زندگی میں اس کا نیگیٹو امپیکٹ کم ہوگا. تو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے. چنانچہ کسی کے لیے کوئی واقعہ ذہنی دباؤ کا باعث بنتا ہے اور کوئی بآسانی اس سے نمٹ جاتا ہے. آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور اس پر آپ کے احساسات بہت اہمیت رکھتے ہیں. خود کو سمجھ کر، سب سے پہلے ہم خود کو سمجھیں. جب ہم خود کو سمجھیں گے تو ہم ذہنی دباؤ سے مؤثر انداز سے نمٹ سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ایک ایگزامپل اگر میں دوں کہ جیسے بجلی کا بل ہے، بجلی کا بل آ رہا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ایک ہو گیا، لیکن اس مسئلے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہم ذہنی دباؤ میں آتے اور ہماری باڈی جو ہے وہ اسٹرانگلی ریئیکٹ کرتی ہے. اس کا ایک the more your emergency stress system is activated, the easier it becomes to trigger, making it harder to shut off. ہم
उस ज़हनी दबाव में आकर हमारे लिए प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, जैसा कि मेरे ख्याल से इस दुनिया में हर आदमी ही रहता है, तो हमारी बॉडी हर वक्त एक हाइटन स्टेट ऑफ स्ट्रेस में है, और जिसकी वजह से हम सीरियस हेल्थ इश्यूज़ को देखते रहते हैं हम अपने चारों तरफ। मुस्तकिल स्ट्रेस हमारे जिस्म के हर आज़ा को असरअंदाज करता है, हर आज़ा को ख़राब करता है। मसलन इट सप्रेस आवर इम्यून सिस्टम, upset the digestive system, increases the risk of heart rates, stroke, and speed up the aging process. If you leave, it can leave you more vulnerable to mental illnesses also. Stress जो है वो mental illness, ज़हनी बीमारियों का भी सबब बनता है, जो कि बहुत मुश्किल है फिर उसके साथ ज़िंदगी गुजारना। बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में हो सकते हैं जिनसे हम बच नहीं सकते, वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, मेरी आपकी हर एक की ज़िंदगी में आते हैं। ऐसे मामलात को हमें टैकल करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस मुलाजमत में तब्दीली, रिहाइश में तब्दीली, शादी का होना, खुदा न खास्ता किसी अज़ीर व अकारिब की वफ़ात होना, ये तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है, इससे हम बच नहीं सकते। रिटायरमेंट का वक्त आना, रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी का गुजारना, किस तरह से हम प्लान करें, क्या करें, ये सारी चीज़ें हैं, इससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा तवीलुल मुद्दत फ़िक्रात, मसलन वो फ़िक्रें जो हमारे जहन पर हर वक्त रहती हैं, बच्चों के मुस्तक़बिल की फ़िक्र, मौशी और माली मसाइल, मुसलसल बीमारी, ये सारी फ़िक्रें हमारे साथ हैं, हम इससे अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते। जब आपका वास्ता स्ट्रेस या ज़हनी दबाव से पड़ता है तो हमें क्या होता है, हमें डर लगना लग जाता है, और उस डर की वजह से जो हमारा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, वो एक ख़ास केमिकल रिलीज़ करता है बॉडी में, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, और उसका नाम है कॉर्टिसोल। वो रिलीज़ करता है जो जिस्म में इमरजेंसी एक्शंस को देखता है। इस रिलीज़ की वजह से जिस्म के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। दिल का ज़ोर ज़ोर से धड़कना, मसल्स का टाइटन होना, ब्लड प्रेशर का राइज़ होना, तेज़ तेज़ हम सांस लेना शुरू कर देते हैं, और ये हमारे हर सेंसेस को शार्पन कर देता है। ऑल दीज फिजिकल चेंजेस इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, स्पीड अप द रिएक्शन टाइम, इन्हांस आवर फोकस, प्रिपेयर आवर बॉडी। अब ये जो है ना, ये सारे रिएक्शंस ये क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। या तो हम फाइट करेंगे, हम लड़ेंगे उस स्ट्रेस से, उस चीज़ से, उस स्ट्रेसर से जो हमारे लिए ज़हनी दबाव का बायस हो रही है, उससे हम लड़ेंगे, फाइट करेंगे, या फिर हम फ्ली कर जाएंगे, या मतलब ये है कि हम भाग जाएंगे फ्रॉम द डेंजर। और दोनों चीज़ें मसला है। नर्वस सिस्टम इज़ नॉट वेरी गुड at distinguishing between emotional and physical threats. If you are super stressed over an argument with a friend, या हम ऑफिस में कोई हमें डेडलाइन मीट करनी है, कोई हमें काम करना है, उसकी डेडलाइन है और हम वो नहीं कर रहे, या एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बच्चे टेंशन में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, तो एट टाइम्स क्या होता है, हमारी 4 चीज़ों पे अफेक्ट होता है स्ट्रेस की वजह से। हमारे कॉग्निशंस पे, हमारी इमोशनल ग्रोथ पे, हमारी फिज़िकल हेल्थ पे और बिहेवियर, ये 4 चीज़ें जो है ना, इस पे अफेक्ट होता है। कॉग्निशंस पे किस तरह से हमारी याददाश्त वो गड़बड़ होती है, भूल जाते हैं हम, तवज्जो नहीं दे पाते, फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन के इश्यूज़ आते हैं, हमारी जजमेंट पुअर हो जाती है और हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। इसी तरह इमोशनल एस्पेक्ट पे देखें तो गुस्सा, सबसे पहले गुस्सा, हमारा ज़हनी दबाव जब हम पढ़ते हैं तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अकेलापन, उदासी, परेशान रहते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, ये हमारे इमोशनल इश्यूज़ आते हैं। फ़िज़िकल हेल्थ हमारी बहुत डिटोरिएट होती है, जिस्म में दर्द रहता है, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है ज़हनी दबाव की वजह से, मतली और उल्टी के मसले मसाइल होते हैं, सीने में दर्द, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है,
اور بعض دفعہ بعض لوگوں کو مستقل نزلہ اور زکام رہتا ہے. اسی طرح اگر ہم بیہیویئر اسپیکٹ کی طرف آئیں تو بیہیویئر میں کیا ہوتا ہے, کھانے اور نیند ان دونوں کا ڈسٹرب ہو جاتی ہے. کھانا ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں یا بہت کم کر دیتے ہیں, بالکل نہیں کھایا جاتا ذہنی دباؤ کے وقت, یا ہم نیند زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں, بہت زیادہ سو رہے ہیں, چیزوں کو ڈیلے کرتے ہیں, پروکریسٹینیشن کی طرف ہم چلے جاتے ہیں, ہر چیز کو ڈیلے کرنا, اپنی ذمہ داریوں سے ہم بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, نہیں دل چاہتا ہمیں کوئی کام کرنے کو, اور اس کی وجہ سے ہم کچھ چیزوں کا استعمال زیادہ شروع کر دیتے ہیں. فار انسٹنس کچھ لوگ جو ہیں وہ سگریٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں, چائے زیادہ پیتے ہیں اسٹریس میں, الکوہول لینا شروع کر دیتے ہیں, اور اسی طرح کے مختلف ڈرگس جو ہیں اس کا استعمال بڑھ جاتے ہیں. اب ذہنی دباؤ تو ہے زندگی میں, اس سے نبٹنا تو ہوگا نا. تو ذہنی دباؤ سے کیسا نپٹا جائے, اس کے لیے اپنے مسائل کی درست شناخت. اس کا مطلب یہ آئیڈینٹیفائی دا سورسز آف اسٹریس ان یور لائف. ہمیں ان سورسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور یہ درست ہے کہ ہم اپنے اسٹریس کی اصل وجہ کو سمجھیں اور کوئی مناسب حل تلاش کریں. سوچیں پہلے کہ یہ اسٹریس کیوں ہو رہا ہے, آئیڈینٹیفائی کریں. اس کے بعد پھر اپنے رویے پر غور کریں, اپنے ہیبٹس پہ غور کریں, اپنے ایکسکیوزز جو ہم دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, لوگوں کو, اپنے رویے کی, اس پہ غور کریں. پھر کیا ہو سکتا ہے, پھر ہم سوچیں کہ یہ اسٹریس ٹیمپرری ہے, وقتی طور پہ ہے, یا یہ اسٹریس جو ہے ہماری روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے, اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے, کیوں ہو رہا ہے. اسٹریس کیا ہمیں دوسروں کی اوپینین کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ دوسرے کیا کہیں گے, یا دوسرے یہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے ہو رہا ہے, یا ہماری سوچ ہی اتنی نیگیٹو ہے کہ ہم اس اسٹریس میں آ رہے ہیں. پہلے تو آپ ان سب چیزوں پہ غور کریں نا کہ یہ اسٹریس ہو کیوں رہا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا, a negative mind will never give you a positive life. سب سے پہلے یہ سوچیں کہ اسٹریس کیوں ہے. اچھا, اب جب اسٹریس ہوتا ہے, جہاں میں اسٹریس کی بات کر رہی ہوں وہاں ساتھ ساتھ اس کا جو ریئیکشن ہے جسے ہم کہتے ہیں اینگر, وہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آئے گا. دیر آر 4 A's ٹو اوائڈ اسٹریس. اگر ہم 4 A's کے اوپر فوکس کر لیں تو ہم اسٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اوائڈ کرنا ہے ہمیں اننیسیسری اسٹریس. وہ اسٹریس جو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں, جو اننیسیسری ہماری زندگی میں ہے, اس کو ہم اوائڈ کریں میکسیمم حد تک. فار انسٹنس ان لوگوں کو اوائڈ کریں جو ہمیں اسٹریس دے رہے ہیں, ان سچویشنز کو اوائڈ کریں جو ہمیں اسٹریس دے رہی ہیں. اگر کوئی ہم ٹی وی چینل کھولتے ہیں, کوئی ایسی خبر دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اسٹریس بڑھ رہا ہے, بند کر دیں, نہ دیکھیں. شاپنگ پہ جانے سے رش ہے, گروسری کے لیے جا رہے ہیں, رش ہو رہا ہے, آپ کا اسٹریس بڑھ رہا ہے. اس اسٹریس کو کم کرنے کے لیے ہمارے پاس آلٹرنیٹس کیا ہیں؟ آن لائن شاپنگ شروع کر دیں, یا ایسے وقت پہ جائیں جب آپ کو لگے کہ اس وقت رش کم ہوگا. لانگ روٹس لینا شروع کر دیں. ٹریفک جیم میں ہم پھنستے ہیں, ہم تنگ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. اگر آپ کا رویہ یہ ہے تو آپ ان ٹریفک ٹائمنگز کو اوائڈ کرنا شروع کریں, تھوڑا سا ڈیلے کر دیں, یا تھوڑا زیادہ پہلے نکل جائیں اس جگہ سے. ٹیک کنٹرول آف یور انوائرمنٹ. اپنے انوائرمنٹ پہ نا کنٹرول رکھیں کہ جی یہ چیز مجھے اسٹریس میں لا رہی ہے تو اس کو میں اوائڈ کروں. بعض دفعہ ایسی سچویشنز میں ہم آ جاتے ہیں جہاں ہم منع نہیں کر سکتے, تو لرن ٹو سے نو ایٹ ٹائمس. کبھی کبھار ہمیں اپنے آپ کو اہمیت دینی پڑتی ہے اور ہمیں پھر دوسروں کو منع کرنا پڑتا ہے. کر کے دیکھیں, آپ کی اپنی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. بعض دفعہ لرن ٹو سے نو. پے ڈاؤن یور ٹو ڈو لسٹ. ایک لسٹ اپنی لکھیں سامنے, اسکیجول بنائیں, ذمہ داریوں کو پرائیورٹائز کریں. یہ تو بات ہوگی ہم نے کس چیز کی اوائڈنس. ٹھیک. دوسرا اے جس پہ ہم غور کریں گے وہ ہے آلٹر دا سچویشن. آلٹر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اوائڈ نہیں کر سکتے تو ہم اسے آلٹر کریں, چینج کریں. چینجنگ دا وے یو کمیونیکیٹ وتھ پیپل. بعض دفعہ ہمیں
چینج کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. ہم اپنے احساسات کا اظہار کریں تاکہ اس وجہ سے ہم بعض دفعہ نا گھٹ رہے ہوتے ہیں اندر ہی اندر, ہم کچھ نہیں کہہ پاتے. تو ایٹ لیسٹ آلٹر دا سچویشن. بی ولنگ ٹو کمپرومائز. ہم ہمیشہ دوسروں کو فوکس کرتے ہیں, دوسرے کے بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے کہتے ہیں. اگر ہم خود بھی اپنے رویے کو چینج کریں تو تھوڑا وہ چینج کرے, تھوڑا ہم چینج کریں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بیلنسڈ اسکیجول اپنے لیے بنائیں, ہر چیز کا وقت مقرر کریں. اسٹوڈنٹ ہے, اسے پڑھنا ہے, پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی انٹرٹینمنٹ, اس کا فزیکل ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہے. اسی طرح اگر کوئی آفس میں کام کر رہا ہے تو آفس اپنی جگہ, کام اپنی جگہ, لیکن فیملی, ریلیشن شپس, لیجر ٹائم, اپنی ہابیز کو دیکھنا, یہ سب بھی بہت ضروری ہے. اپنے کھیل کود, انٹرٹینمنٹ کے لیے وقت نکالیں. اور سب سے پہلی چیز میں آپ سے کہوں گی کہ 24 گھنٹے میں سے کوئی بھی ایک ٹائم اپنے لیے نکالیں جو کہ آپ کا اپنا می ٹائم ہو. اس می ٹائم میں آپ اپنی مرضی سے اپنا وقت اپنے حساب سے گزاریں, جس چیز کو آپ پسند کریں, چاہے وہ 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن اپنے لیے ضرور نکالیں. اپنی خرابیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے. تیسرا ایک, اڈیپٹ ٹو دا اسٹریسر. بعض دفعہ اسٹریسر کو ہم چینج نہیں کر سکتے, ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا, اڈیپٹ کرنا پڑے گا. اڈیپٹ ٹو اسٹریسفل سچویشنز اینڈ ریگین یور سینس کنٹرول بائی چینجنگ یور ایکسپیکٹیشنز اینڈ ایٹیٹیوڈ. اپنے ایکسپیکٹیشنز کو اور ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں, کیونکہ ہم اسٹریسر کو چینج نہیں کر سکتے, ہم اوائڈ بھی نہیں کر سکتے, تو ہمیں اپنے آپ کو اس میں ڈھالنا ہے. ریفریم یور پرابلمس, بی مور پازیٹیو اباؤٹ اٹ. پازیٹیو رہیں. ٹریفک میں پھنس گئے ہیں تو اس کو سر پہ سوار نہ کریں, چڑچڑا نہ بنیں. آپ اس ٹریفک کو کچھ نہیں کر سکتے, وہ اپنے ہی پیس پہ چلے گا. اس وقت آپ بہت عرصے سے کسی دوست سے بات نہیں ہوئی, وہ کام کر لیں. ٹھیک ہے, آپ اچھا سا میوزک سن لیں, کوئی کتاب اگر آپ کے پاس ہے وہ پڑھ لیجئے, کوئی تسبیحات پڑھنی ہے وہ پڑھ لیجئے. اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں. جتنا آپ ٹریفک کے بارے میں سوچیں گے اتنا ہی ذہنی دباؤ بڑھتا چلا جائے گا, چڑچڑاپن بڑھتا چلا جائے گا, اور غصہ اور اریٹیبلٹی بڑھ جائے گی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ذہنی دباؤ ہمیں اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم بڑے پرفیکشنسٹ ہیں, ہر کام میں ہم پرفیکشن چاہتے ہیں, ہم ہر وقت پرفیکشنزم کی طرف جاتے ہیں. تو کبھی کبھار اپنے سٹینڈرڈز کو تھوڑا سا کم کر کے دیکھیں. ہر وقت ہر چیز کے لیے پرفیکٹ نہ بنیں. اسٹاپ سیٹنگ یور سیلف اپ فار فیلیئرز بائی ڈیمانڈنگ پرفیکشن. سیٹ ریزنیبل اسٹینڈرڈس فار یور لائف. لرن ٹو بی اوکے ایٹ ٹائمز اوکے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پرفیکشنسٹ بننے کے لیے ہم اپنی جو بلیسنگز ہیں ان کو دیکھتے ہیں, شکر گزار بنیں. When stress is getting you down, take a moment. جب ہم ذہنی دباؤ میں آتے ہیں نا, تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہوں اور ریفلیکٹ کریں on all of the things in the life you have. تھوڑا سا اس بارے میں سوچیں, پازیٹیوٹی کی طرف ہے. جہاں دماغ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے اس سے پازیٹیوٹی کی طرف ضرور کام آئے گا. مشکل ہے, ناممکن نہیں. Accept the things you can't change. یہ نمبر 4. اڈیپٹ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا, لیکن بہت دفعہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو جو ہم چینج نہیں کر سکتے, آلٹر نہیں کر سکتے, اوائڈ نہیں کر سکتے. ہم اس میں اڈیپٹ نہیں ہو سکتے. سم اسٹریسرز آر اناوائڈیبل. وہ ہم اوائڈ نہیں کر سکتے اپنی زندگی سے, ہم بچ نہیں سکتے. فار انسٹنس, خدا نہ خواستہ کسی لوڈ ون کی موت واقع ہو گئی ہے, اس ذہنی دباؤ کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ایسی ہو گئی ہے, ہم اوائڈ نہیں کر سکتے, ہم چینج نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ.
مینی تھنگز ان لائف آر بیونڈ آر کنٹرول. یہ ذہن میں رکھنا کہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں کنٹرول کے باہر ہیں. بس یہاں ہماری بس ہو گئی ہے, یہ بس ہے. اب پرٹیکولرلی اب اس پہ کس کی بات آئے گی؟ بیہیویئر آف ادر پیپل. وہ کچھ کہہ رہا ہے, دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, یہ ہمارا معاملہ ہی نہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کی مینٹیلٹی کو, مائنڈ سیٹس کو نہیں چینج کر سکتے. ہم اوائڈ تو کر سکتے ہیں, بجائے اس کے اس پر اسٹریسفل ہوں, ذہنی دباؤ کا شکار ہوں, اپنا توجہ اور دھیان ہم اس چیز پر لگائیں جس کو ہم کنٹرول کر سکیں. لوگوں کے دماغ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. When facing major challenges, try to look them as opportunities for your personal growth. Learn to forgive. Accept that we are imperfect. Perfect کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں سوائے خدا کی ذات کی. پرفیکٹ کوئی نہیں ہے. میں نہیں ہوں پرفیکٹ, آپ نہیں ہیں پرفیکٹ. تو ہمیں پرفیکشنزم کہیں سے نہیں وہ کرنی چاہیے کہ بھی پرفیکٹ ہونا چاہیے. نہیں. پیپل میک مسٹیکس, لوگ غلطیاں کرتے ہیں. پیپل گو فار اینگر, غلطی کرتے ہیں, غصے میں آتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, ہنگامہ. اگنور. فری یور سیلف فرام نیگیٹو انرجی. آپ کو اس نیگیٹو انرجی سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے. بائی کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں؟ فارگیونگ, فارگیو کر کے, اینڈ موو آن, آگے کی طرف چلیں, آگے کی طرف بڑھیں. ایک اور چیز ان سب چیزوں کے ساتھ, شیئر یور فیلنگس. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہم اپنے ہی اندر رکھتے ہیں اپنی فیلنگس کو. اگر کوئی بات اچھی لگ رہی ہے اپریشیٹ کریں, بتائیں دوسرے کو. کوئی بات اس کی غلط لگ رہی ہے ایٹ لیسٹ شیئر کریں. اپنی فیلنگس, آپ کیا محسوس کر رہے ہیں وہ آپ شیئر کریں. اچھا, اب یہ ساری چیزیں تو آ گئی ہیں. ایک چیز جس کے اوپر میں فوکس تھوڑا سا کرنا چاہ رہی ہوں ہم سیشن کو ختم کرنے سے پہلے. ہم نے بات کی اسٹریس مینجمنٹ کی, اسٹریس کو مینیج کرنا ہے. ہم نے بات کی اس سے ہونے والے غصے کو کیسے مینیج کیا جائے. یہ ساری چیزوں سے پہلے ایک بات جو میں کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم سیلف مینجمنٹ سیکھیں. پہلے ہم اپنے آپ کو مینیج کرنا سیکھیں. جب ہم اپنے آپ کو مینیج کرنا سیکھیں گے تو ہم ذہنی دباؤ میں نہیں آئیں گے. ہم اسٹریس کو مینیج کر لیں گے, ہم اپنے اینگر کو مینیج کر لیں گے. غصہ بہت کامن چیز ہے, ہر ایک کو آتا ہے. یہ کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہے. اس کا اظہار بعض لوگ زبانی کلامی کرتے ہیں, بعض لوگ خاموش ہو کے کرتے ہیں. غصے کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ بعض دفعہ غصہ نہیں کنٹرول کرتا, غصے کو نہیں ہم کنٹرول کر پاتے. ہم بولتے ہیں, ہم جب تک نہیں کہہ پائیں گے ہم نے. تو اپنے ایموشنز اپنے آپ کو, جب آپ کے اندر سیلف کنٹرول ہوگا تو پھر ہی آپ اسٹریس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور اینگر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں ہے اگر ہم سمجھیں اپنے آپ کو. جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے تو ہم مینیج کرنا سیکھ لیں گے اپنے آپ کو. ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی پڑھائی مینیج کر رہے ہیں, ہم اپنے پروفیشنز مینیج کر رہے ہیں, ہم اپنی جابز مینیج کر رہے ہیں, اپنی ہیلتھ مینیج کر رہے ہیں, اپنے فیملی کو مینیج کر رہے ہیں, ریلیشن شپس کو مینیج کر رہے ہیں. ان سب چیزوں کو جو مینیج کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بھی تو مینیج کر رہے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو مینیج کریں گے تو اسٹریس ہماری زندگی میں کم آئے گا. اسٹریس ہمیشہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ سیلف مینجمنٹ کی وجہ سے. دنیا میں سب سے بڑا کلر اس وقت جو ہے نا وہ اسٹریس ہے. اسٹریس کی وجہ سے جانیں جا رہی ہیں, ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں, ریلیشن شپس خراب ہو رہے ہیں, بزنس تباہ ہو رہے ہیں, بچوں کے اوپر ہم نے پریشرز ڈال دیے ہیں, اسٹریس ڈال دیا ہے, ان کا رزلٹ خراب ہو رہا ہے, ان کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہے کیونکہ ہم نے اسٹریس بہت بڑا ایک مسئلہ کھڑا کر دیا. اسٹریس کو ہم نے میگنیفائی کر دیا, بہت بڑا بنا دیا. اب ہمیں کوپ کیسے کرنا ہے اسٹریس سے؟ اسٹریس سے کوپ کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہم فوکس کریں. سب سے پہلے موو آن, گیٹ موونگ. ایکسرسائز, یوگا, میڈیٹیشن, پریئرز, کچھ نہیں تو روزانہ آدھے گھنٹہ واک کرنے کے لیے نکلتے ہیں اکیلے. اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچر کے قریب کریں, آپ دیکھیے گا چیزیں بہت بہتر ہوں گی.
गो फॉर अ वेकेशन पे जा सकते हैं, बिल्कुल निकलें अपने लिए। हफ्ते में एक दिन वीकेंड्स पे बच्चों के साथ घर से निकलें, उनका भी इन्वायरमेंट चेंज होगा, आपका भी इन्वायरमेंट चेंज होगा, बहुत अच्छा। किसी दोस्त से मिलने, किसी से फ़ोन पे बात कर लें। जब ये सब चीज़ों को आप कोप अप करना सीख जाएंगे, काउंट योर ब्लेसिंग्स, लोगों की मदद करें, चैरिटी वर्क करें। आप देखिएगा आपका ये जहनी दबाव और गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सारी डाइवर्जन्स हैं जो हमारा माइंड हमें डाइवर्ट करवा रहा है। बहुत अच्छा खाना, बैलेंस्ड डाइट, गुड स्लीप, एक्ट ऑफ लाफिंग, हंसी मजाक, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी से अब ख़त्म हो गई हैं। इन चीज़ों को वापस अपनी ज़िंदगी में लाएं, मिलें लोगों से, लोगों की पॉजिटिविटीज़ को देखें, नेगेटिविटीज़ को मत देखें, पॉजिटिव देखें। काउंट करें कि जी दूसरे बंदे ने, उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी भी तो होगी ना, परफेक्ट तो कोई नहीं, सबके अंदर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। इसी तरह से एक और एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के, रात को सोने से पहले, दोपहर के वक्त जब आप ऑफिस में या बैठे हुए हैं, स्ट्रेस में हैं, थोड़ी सी देर के लिए रिलैक्स होकर कुर्सी पे बैठें, आंखें बंद कीजिए, सांस अंदर लीजिए, गहरा सांस अंदर लीजिए, काउंट टिल 10, आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकालिए। ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप यकीन करें, आप 5 मिनट के लिए भी ऑफिस में बैठ के करेंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे। थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करना सीखें। गुस्सा नॉर्मल है, एक इमोशन है, सबको आता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस हम कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। गुस्से में हम इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं, हम दूसरे को जलील करना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ को हम ख़त्म करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।